آپ نے فرمایا کہ کھجور اور انجیر کو اکٹھے مت کھاؤ، اس لیے کبھی آپ کھجور کھا رہے ہوں تو انجیر مت کھائیے، اور اگر انجیر کھا رہے ہوں تو کھجور مت کھائیے. یا جس وقت آپ ایک دسترخوان پر انجیر اور کھجور دیکھیں تو ایک کا انتخاب کریں اور ایک کو چھوڑ دیں. ابھی تک سائنس اس نتیجے پر نہیں پہنچی یا اس کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ہو سکی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بتا سکیں کہ انجیر اور کھجور کو ملا کر کھانے سے انسانی جسم کو کیا نقصان پہنچتا ہے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ بالکل درست فرمایا، اور آپ کے قول کے مطابق ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے گا اس پر عمل کرنے سے، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو لیسدار چیزوں کو بھی جمع نہیں کیا، یعنی جس کے اندر سٹارچ ہو یا جس کے اندر لیسدار مادے پائے جاتے ہوں. جیسے مثال کے طور پر اگر سبزی میں دیکھیں تو بھنڈی اور اروی دو ایسی سبزیاں ہیں جو دونوں لیسدار ہیں. اگر ہم ان دو کو ملا کر استعمال کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ثقیل چیزیں اکٹھی استعمال نہیں کی، یعنی ایسے دو ثقیل پکوان جو کھانا کھانے کے بعد دیر سے ہضم ہوں، ایسے دو ثقیل پکوان کبھی نہیں کھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دو مسہل چیزیں، یعنی مسہل سے مراد ایسی چیز جو بہت جلدی پیٹ سے چل پڑے، یعنی جس کی وجہ سے جلاب آ جائیں یا جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہو، تو ایسی دو تاثیر رکھنے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جن دونوں کی تاثیر یہ ہو کہ وہ پیٹ سے بہت تیزی کے ساتھ روانہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے انسان کو بار بار باتھ روم جانا پڑے، ایسی دو چیزیں بھی کبھی آپ نے استعمال نہیں کی. اور نہ ہی کبھی دو قابض چیزوں کو اکٹھے استعمال کیا، یعنی وہ چیزیں جو قبض کی تاثیر رکھتی ہوں ان کو بھی دو کو اکٹھا نہیں کیا. ہاں، اگر ایک چیز قبض کی تاثیر رکھتی ہے یا تھوڑا قابض ہے تو الگ سے اس کو استعمال کیا، لیکن دو چیزیں بیک وقت قابض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر نہیں دیکھی گئیں، اور نہ ہی کبھی آپ نے ایسی دو چیزوں کو استعمال کیا جو قبض کی تاثیر رکھتی ہوں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں بھنا ہوا گوشت اور پکا ہوا گوشت نہیں کھایا، یعنی جسے ہمارے عام دعوتوں میں باربیکیو ہوتا ہے، اس کے علاوہ سالن بھی پکے ہوتے ہیں، کڑاہی بھی بنی ہوتی ہے اور شوربہ یا قورمہ بھی بنا ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز چوز کرتے اور اسی کو استعمال کرتے. اگر کسی دوسرے کے دسترخوان پر بھی موقع ملتا تو دو چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں لیتے تھے، یعنی اگر باربیکیو ہے تو صرف باربیکیو لیتے، اور اگر سالن ہوتا تو صرف سالن لیتے. باربیکیو بھی، سالن بھی، قورمہ بھی، کڑائی بھی، یہ سب چیزیں ملا کر استعمال نہیں کرتے تھے. اور ابھی جدید تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس طرح کے مرغن کھانے اور اس طرح کے مکسچر کھانے جو بہت زیادہ سالن اور چیزیں ملا کر جو کھائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے کولیسٹرول لیول کو ہائی کرتے ہیں، شوگر کا باعث بنتے ہیں، ذیابیطس کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں، جوڑوں کے امراض کا باعث بنتے ہیں. لہذا ایسے کھانے کھانے سے بچنا چاہیے. اور پروٹینز کسی بھی قسم کی ہوں، دو پروٹینز آپس میں ملا کر کھانا ہمیشہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے.